امریکی صدر ٹرمپ کے صحافیوں کے ساتھ ڈنر کی تقریب کے دوران ہوٹل میں فائرنگ. حملہ آور نے سیکیورٹی چیک پوائنٹ پر کھڑے اہلکاروں پر فائرنگ کی اور دوڑتا ہوا گزرا. صدر ٹرمپ نے حملے کی ویڈیو اور ملزم کی تصویر سوشل میڈیا پر جاری کر دی. امریکی میڈیا کے مطابق تقریب کے آغاز پر صدر ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ کو ایک پرچی دکھائی گئی. اچانک 6 گولیاں چلائی گئیں جس پر صدر ٹرمپ اور دیگر شرکاء اپنی نشستوں سے نیچے بیٹھ گئے. فائرنگ کی آوازوں پر بال روم میں افراتفری مچ گئی. لوگ ٹیبلوں کے نیچے بیٹھ گئے. مسلح اہلکاروں نے فوری اندر داخل ہو کر پوزیشنیں سنبھالی. سیکرٹ سروس نے صدر ٹرمپ کو حصار میں لے لیا. صدر ٹرمپ لڑکھڑا کر گرے، پھر اہلکاروں نے ہال سے باہر لے گئے. خاتون اول میلانیا ٹرمپ، نائب امریکی صدر جے ڈی وینس اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کو بھی محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا. ملزم نے گرفتاری کے دوران سخت مزاحمت کی. ایک اہلکار کو گولی بھی لگی مگر بلٹ پروف جیکٹ پہنے ہونے کے باعث محفوظ رہا. صدر ٹرمپ کا تقریب 30 دن میں دوبارہ منعقد کرنے کا اعلان. That this shooting could have been linked to the war in Iran? I don't think so, but you never know. That was very unexpected, but incredibly acted upon by Secret Service and law enforcement. It's not the first time in the past couple of years that our republic has been attacked by a would-be assassin who sought to kill. So I ask that all Americans recommit with their hearts and resolving our difference peacefully. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں حملہ آور کا ہدف وہی تھے. واقعے کا ایران جنگ سے کوئی تعلق نہیں. حملہ آور نے 50 گز دور سے حملے کی کوشش کی. سیکرٹ سروس اہلکاروں نے بروقت اقدام کیا. جلد معلوم کر لیں گے کہ آیا یہ واحد شوٹر تھا یا کچھ اور لوگ بھی تھے. وائٹ ہاؤس میں صحافیوں کے ساتھ ڈنر کی تقریب میں ہونے والی فائرنگ کے بعد پریس کانفرنس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ جو لوگ بہت بڑے اقدام کرتے ہیں وہ بڑا اثر چھوڑتے ہیں. ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اس ملک کا مذاق اڑایا جاتا تھا. انہوں نے ملک کی حالت بہتر کی. بہت سے لوگوں کو یہ پسند نہیں. ٹرمپ کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند برسوں میں ریپبلکنز پر یہ پہلا حملہ نہیں. وہ اپنی تقاریب منسوخ نہیں کریں گے. امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق مشتبہ حملہ آور کی شناخت کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے 31 سالہ کول تھامس ایلن کے نام سے ہوئی ہے جو پیشے کے اعتبار سے ایک استاد ہے. امریکی نشریاتی ادارے CBS نیوز کے مطابق مبینہ حملہ آور نے حکام کو بتایا کہ وہ ٹرمپ انتظامیہ کے عہدیداروں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا. میئر واشنگٹن نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ واحد مسلح شخص لابی میں سیکرٹ سروس کی طرف بڑھا. سیکرٹ سروس کے ایک اہلکار نے اسے روک لیا. واشنگٹن پولیس چیف کا کہنا ہے کہ حملے کے محرکات کیا تھے یہ تحقیقات کا حصہ ہیں. ہوٹل کی ویڈیو فوٹیج کا جائزہ لیا جائے گا کہ حملہ آور ہتھیار کے ساتھ اندر داخل کیسے ہوا. مبینہ حملہ آور کے پاس ایک شاٹ گن، ایک ہینڈ گن اور متعدد چاقو تھے. ابتدائی معلومات کی بنیاد پر خیال ہے کہ مشتبہ شخص ہوٹل میں بطور مہمان مقیم تھا. پولیس ملزم کو پیر کی روز عدالت میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے پیش کیا جائے گا. وائٹ ہاؤس کے ترجمان کیرولین لیوٹ نے وائٹ ہاؤس ڈنر سے پہلے مقامی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے از راہ مذاق کہا تھا کہ آج کچھ گولیاں چلیں گی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بہت دلچسپ گفتگو کرنے والے ہیں. ترجمان نے یہ گفتگو مزاح کے طور پر کی لیکن بعد میں حقیقت میں گولیاں چل گئیں. صدر آصف علی زرداری کی واشنگٹن میں فائرنگ واقعے کی مذمت. ٹرمپ اور خاتون اول کے محفوظ رہنے پر اطمینان کا اظہار. کہا واقعہ دہشت گردی کی گھناؤنی شکل ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ڈنر میں فائرنگ کے واقعے پر تشویش کا اظہار. کہا عشائیے میں فائرنگ کے واقعے سے صدمہ ہوا. یہ جان کر خوشی ہے کہ صدر ٹرمپ اور خاتون اول خیریت سے ہیں. We're not going to be traveling 15, 16 hours to have a meeting with people that nobody ever heard of. It's just that they gave us a paper that should have been better. And interestingly, immediately when I canceled it, within 10 minutes we got a new paper that was much better. It's very... امریکی صدر ٹرمپ نے
اپنے نمائندوں وٹکاف اور جیرڈ کشنر کا دورہ پاکستان منسوخ کر دیا. کہا انہیں بتایا گیا تھا کہ ایرانی حکام سے ملاقات منگل کو ہوگی. انہوں نے سوچا کہ منگل میں تو بہت تاخیر ہے. ان کے نمائندے 15-16 گھنٹے سفر کر کے پاکستان نہیں جا سکتے. امریکی نمائندے ایرانی رہنماؤں سے بات کرنا چاہتے تھے مگر ان کی ملاقات دیگر لوگوں سے طے کرائی جا رہی تھی. ایران کو جو بھی چلا رہا ہو اس سے ڈیل کرنے کو تیار ہیں. ایران جب چاہے ہمیں کال کر سکتا ہے. ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کو تجاویز پر مشتمل ایک پیپر پیش کیا گیا. جب انہوں نے اپنے نمائندوں کا دورہ منسوخ کیا تو 10 منٹ میں ایک اور پیپر پیش کر دیا گیا جو پہلے پیپر سے بہتر تھا. ایران نے بہت کچھ آفر کیا ہے لیکن یہ کافی نہیں. ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکتا. ٹرمپ نے کہا کہ سیز فائر جاری رہے گا یا نہیں اس بارے میں نہیں سوچا. اس سے پہلے اپنے بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ نمائندوں کا دورہ پاکستان منسوخ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جنگ شروع ہو رہی ہے. ٹرمپ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. کہا پاکستانی فیلڈ مارشل فینٹاسٹک ہیں. وزیر اعظم پاکستان شاندار ہیں. پاکستان نے تنازع حل کرانے کے لیے بہترین کام کیا. I think Pakistan is terrific. I think the field marshal is fantastic. I think the prime minister of Pakistan is great. And, you know, they'd like to see something happen. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی عمان کے سلطان ہیثم بن طارق آل سعید سے ملاقات. آبنائے ہرمز سے محفوظ آمد و رفت اور علاقائی سیکیورٹی پر تبادلہ خیال. ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق عباس اراغچی کا علاقائی ممالک کو امریکی مداخلت سے آزاد مشترکہ سیکیورٹی نظام تشکیل دینے پر زور. کہا مشرق وسطی میں امریکی فوجی موجودگی عدم تحفظ اور تقسیم کو ہوا دے رہی ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سلطنت عمان کے دورے کے بعد ایک بار پھر پاکستان کا دورہ کریں گے. ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق عباس اراغچی پاکستان کے دورے کے بعد روس جائیں گے. ایرانی وزیر خارجہ کا قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کا خیر مقدم. پاکستان کے دورے کو نہایت سود مند قرار دیا. کہا ایران کی جانب سے جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے قابل اعتماد قابل عمل فریم ورک کے حوالے سے موقف پیش کیا. دیکھنا ہے کہ امریکہ واقعی سفارتکاری کے لیے سنجیدہ ہے یا نہیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے دورہ اسلام آباد میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات کی تھی. دھمکیوں اور ناکہ بندی کے دوران جبری مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے. مذاکرات بحال کرنے کے لیے امریکہ اور رکاوٹیں ہٹائے اور بحری ناکہ بندی ختم کرے. ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا 2 ٹوک موقف. وزیر اعظم شہباز شریف سے 50 منٹ طویل گفتگو کے دوران کہا کہ ماضی میں کیے گئے امریکہ سے مذاکرات نے بے اعتمادی میں اضافہ کیا. جب تک جارحانہ اقدامات ختم نہیں کیے جاتے تب تک اعتماد بحال نہیں ہو سکتا. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی قیادت میں وفد اسلام آباد بھیجنے کا خیر مقدم. کہا کہ پاکستان خطے میں امن اور سلامتی کے فروغ کے لیے اپنی مخلصانہ اور سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا. اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بندش سے عالمی پیمانے پر کھاد کی سپلائی متاثر ہونے سے انسانی تباہی کا خطرہ ہے. یو این ایجنسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے کہا کہ مسلسل سمندری رکاوٹیں لاکھوں لوگوں کو بھوک اور قحط میں دھکیل سکتی ہیں. سپلائی چین کو محفوظ بنانے کے لیے فوری سفارتی اقدام کی ضرورت ہے. بی ایل اے ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروپوں کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں. پاکستان دہشت گردی کے خلاف ایک دیوار ہے اور بھارت دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی گفتگو. کہا بھارت نے پہلگام واقعے پر پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزامات لگائے. وزیر اعظم نے 1 سال قبل کاکول میں پہلگام واقعے پر پاکستان کا واضح اور 2 ٹوک موقف پیش کیا اور بھارت کے بے بنیاد الزامات کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا. وزیر اعظم نے خطاب میں پہلگام واقعے کو المیہ قرار دیتے ہوئے بلیم گیم ختم کرنے پر زور دیا اور شفاف تحقیقات کا کہا. لیکن بھارت بیک فٹ پر چلا گیا. بھارت دہشت گردی کے واقعات پر نہ افسوس کرتا ہے نہ تشویش کا اظہار کرتا ہے بلکہ دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے.
کاموں کسی گرفتار انسانی اسمگلروں کا رواں ماہ تارکین وطن کی کشتی حادثے میں لاپتہ 16 پاکستانیوں کو لیبیا پہنچانے کا اعتراف۔ FIA کے مطابق تفتیش میں ملزم نے بتایا کہ 5 اپریل کو بھی 105 تارکین وطن کی کشتی لیبیا سے روانہ ہوئی۔ اٹلی کے قریب کشتی سمندر میں الٹ گئی، 70 افراد لاپتہ ہو گئے جن میں سے 16 پاکستانی تھے۔ گرفتار ملزم پاکستان سے 40 افراد کو لیبیا لیا گیا تھا۔ لاپتہ ہونے والے زیادہ تر افراد اسی ملزم کے ذریعے لیبیا پہنچے تھے۔ گروہ میں شامل دوسرے ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ رواں سال ابتدائی 4 ماہ میں ملک بھر میں خسرہ سے 71 اموات رپورٹ ہوئیں۔ سب سے زیادہ 40 اموات سندھ میں ہوئیں۔ ذرائع وزارت صحت کے مطابق ملک میں 16,000 سے زائد مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے جن میں سے 4,000 کیس مثبت آئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چین کے شہر چانگشا میں فیکٹری کا دورہ۔ کمپنی چیئرمین کی مینوفیکچرنگ نظام، مصنوعات اور سرمایہ کاری پر بریفنگ۔ صدر کا صنعتی تعاون اور ٹیکنالوجی میں شراکت داری پر زور، کہا مشترکہ منصوبے پاکستان کے انفراسٹرکچر اور صنعتی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ دفتر خارجہ کے مطابق دورے میں صدر زرداری چینی صوبائی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے اور شاوشان میں ماؤ زے تونگ کی جائے پیدائش کا دورہ بھی کریں گے۔ دورہ چین کے دوران سندھ حکومت اور چینی کمپنیوں کے درمیان معاہدے متوقع۔ 120 ارب روپے مالیت کی سولر پینل امپورٹس میں اوور انوائسنگ اور منی لانڈرنگ کا اسکینڈل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بدعنوانی میں ملوث تمام افراد کے خلاف فوری کارروائی کا حکم دے دیا۔ تعدیبی کارروائی اور قانونی چارجوئی کی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کی 2 کمیٹیاں بھی تشکیل دے دی گئیں۔ 25 کلو واٹ تک کے سولر صارفین کے لیے فیس اور لائسنس کی ضرورت ختم کرنے کی سفارش۔ پاور ڈویژن نے نیپرا سے پروزیومر ریگولیشن 2026 کے چند پہلوؤں پر فوری نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ اعلامیہ کے مطابق 2015 کے ضوابط کے تحت 25 کلو واٹ یا اس سے کم کے لیے نیپرا سے لائسنس کی ضرورت نہیں تھی۔ تبدیلیوں سے چھوٹے پیمانے پر صارفین میں قابل تجدید توانائی کی رفتار سست ہو سکتی ہے۔ 25 کلو واٹ یا اس سے کم کے نظاموں کے لیے پرانے طرز عمل کو بحال کیا جائے، پاور ڈویژن کی درخواست۔ گریڈ 21 سے 22 میں ترقیوں کے لیے فیصلے کے لیے ہائی پاورڈ سلیکشن بورڈ کا اجلاس ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں سندھ سے بلاول بھٹو زرداری، پنجاب سے اسحاق ڈار بھی شریک ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق پولیس سروس آف پاکستان کے افسران کی 9 خالیہ اسامیوں کے لیے گریڈ 21 کے 36 پولیس افسران کی سینیورٹی لسٹ تیار کی گئی ہے۔ گریڈ 22 کے لیے DG FIA ڈاکٹر عثمان انور اور IG خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید، IG پنجاب راؤ عبدالکریم، IGFC ریاض نذیر گاڑا، CCPO لاہور بلال صدیق قمیانہ، IG ریلوے وصال فخر سلطان اور IG موٹر ویز سلطان چودھری کے نام شامل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 50 ایکڑ پر مشتمل پنجاب فلم سٹی کے قیام کا اعلان کر دیا۔ فلم سٹی لاہور میں نواز شریف IT سٹی میں قائم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ یہ ملک کا پہلا مکمل اینڈ ٹو اینڈ میڈیا پروڈکشن ہب ہوگا۔ پاکستانی فلمی صنعت کی جدید ٹیکنالوجی، سہولتوں اور وسائل کے ذریعے بحالی یقینی بنائی جائے گی۔ میڈیا ٹریڈ ہب اور فلم اور میوزک سکولز بھی بنیں گے۔ فلم، ٹی وی، اینیمیشن، ڈیجیٹل میڈیا کے لیے جدید سہولتیں ایک ہی چھت تلے فراہم کی جائیں گی۔ فلم سٹی منصوبے سے روزگار کے ہزاروں براہ راست اور بالواسطہ مواقع پیدا ہوں گے۔ کراچی میں BRT ریڈ لائن لوٹ 2 کا کام دوبارہ شروع۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے بتایا کہ یونیورسٹی روڈ پر BRT کا کام FWO نے آج دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق لوٹ 2 کے مکس ٹریفک لین کا کام FWO کے حوالے کیا گیا ہے۔ کوریڈور کا ٹھیکہ ابھی تک کسی کے حوالے نہیں کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ریڈ لائن کا دورہ۔ میئر کراچی مرتضی وہاب اور کمشنر کراچی بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے۔
दिसंबर 2023 में रेड लाइन मंसूबे को मुकम्मल होना था, वो अब तक नहीं बना। ये मंसूबा मुत्तालिका आबादी के लिए वबाले जाँ बन चुका। यूनिवर्सिटी रोड पर तालीमी इदारे और कारोबार बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर की सिंध हुकूमत पर तनकीद। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने जवाब दिया कि दूसरों पर पत्थर फेंकने वाले मुनीम जफर अपने 9 टाउन्स की कारकर्दगी पर नजर डालें। यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज सिर्फ फोटो सेशन है, खिदमत नहीं। बाबर आजम के फैंस ने अदाकारा सिद्रा नियाज़ी की ट्रोलिंग क्यों की? सेट पर किस मखलूक ने हल्ला बोल दिया? शोबिस में आने से सिद्रा नियाज़ी की जिंदगी में क्या तब्दीली आई? मिलिए अदाकारा से प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और नाजरीन के पसंदीदा एंटरटेनमेंट चैनल जियो ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर 2 करोड़ फॉलोअर्स की मोहब्बतें समेट लीं। यूट्यूब पर भी 7 करोड़ 25 लाख सब्सक्राइबर के साथ सबसे बड़ा पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट चैनल बन गया।